جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اس کی بے پناہ رحمتیں اور بے پناہ کرم ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق بخشی۔ قرآن ہماری زندگی کا بہترین سامان زندگی ہے، بہترین سرمایہ ہے، اور اس امت مسلمہ کی جو تباہی کے ریزنس ہے، ان میں سے سب سے بڑا جو ریزن، کارن اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کا توڑ لینا۔ قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لینا۔ قرآن بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے ہماری سانسیں، ہماری روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو روح کہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روح وحی کی، آپ کی طرف جو میں نے کلام اتارا وہ کلام روح ہے۔ چونکہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور قرآن مقدس سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو معلوم ہے، جو پڑھنا تھوڑا جانتے ہیں، ان لوگوں کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ الگ الگ دنوں میں شریعت مطہرہ مبارکہ کے اصول ضوابط اور بہت ساری ضروری چیزوں کو ہم لوگ جانیں گے۔ اس بیچ اگر کسی کو کوئی سوالات رہتے ہوں یا پھر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کسی کو کچھ بولنا ہو، تو اس دوران جو ہے اجازت لے کر کے بولیں، کیونکہ پوچھنے گچھنے میں ہی بات سمجھ آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں افہام و تفہیم، افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا۔ تو قرآن مقدس جو ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، تو غرض یہ کہ ہماری زندگی سے روح ہی نکل چکی ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب، قرآن جیسی عظیم نعمت اور معجزہ جو ہمارے سامنے ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا کی کتابیں، بڑی سے بڑی کتابیں، ٹف سے ٹف جو ہے علوم ہم حاصل کر لیتے ہیں، مگر ہم قرآن بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تب بھی قرآن ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اب آپ بتلائیے کہ اور سوچئے کہ جس انسان کی زندگی میں روح نہ ہو، بھلا اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، اس میں یہی بات کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے
اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ قرآن کے اندر ہی تمام علوم ہے، تمام علم قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہی تمام علوم ہے، یعنی جتنے بھی ایجوکیشن ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہے، ان تمام تعلیمات کا خزانہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن کا پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عثمان بن عفان بیان فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور بڑے سے بڑی پوزیشن والے، اعلیٰ عہدے والے، بڑی سے بڑی ڈگریوں والے، بڑے جو ہے معزز مکرم لوگ، لیکن ان تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ مکرم، محترم اور معزز ہے، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان ہے، ایک دم گریٹ سے گریٹسٹ انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یقیناً آپ لوگ ایک ایسے راستے پر آج قدم رکھے ہیں جو راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے، جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو ایسا آدمی گویا کہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے راستے پر وہ جا رہا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے جنت کے راستے پر چلے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اس راستے پر ثابت قدم رکھے اور قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، میں یہ تھوڑا سا جو ہے آپ یوں سمجھیے، یا تو یہ انٹرو سمجھیے یا تمہید سمجھیے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کی فضیلت ہمیں معلوم نہیں رہے گی تو پھر ہمارے اندر دلچسپی نہیں آئے گی، ہم کو مزہ ہی نہیں آئے گا پڑھنے میں، کہہ رہے کیا ہے، چلو زندگی گزر جا رہی کسی طرح، بہت پڑھ لیے کتابیں یہ ہو۔ اسی لیے تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل جو ہے قرآن کی طرف مائل ہو، قرآن کی طرف آپ لوگوں کی توجہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری امت کو اور بہت سارے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ عروج بولے تو بلندی عطا کرتا ہے، اونچے مقام پر فائز کرتا ہے، بہت بڑا مرتبہ اسے عطا کرتا ہے، دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامران ہو اور آخرت میں بھی وہ اسے کامیابی سے ہمکنار ملے، آخرت میں جنت میں ہو جائے، دنیا میں عزت ملے اور پرسکون زندگی ملے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے چمٹے رہیں۔ وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ، اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا، کہہ رہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کے، یعنی قرآن کو جو پہلے لوگ قرآن کو لیے ہوئے تھے، دنیا میں بڑی عزتیں ملی، بڑے سے بڑے جو ملکوں کو فتح کیے اور بڑے اونچے مقامات پر جو ہے فائز کے، صحابہ کو دیکھے، تابعین کو دیکھے، محدثین کو دیکھے، ائمہ دین کو دیکھے، مجتہدین کو دیکھے، ان لوگوں کو، اور آج بھی جو ہے دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بلندی عطا کرتا ہے. ایک چھوٹا سا حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا حافظ قرآن ہوتا ہے، اور اس کے حفظ قرآن کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے منسٹر، بڑے بڑے اعلیٰ عہدے والے، بڑے سے بڑے شوٹ بوٹ والے، بڑے سے بڑے لوگ جو ہے پیچھے کھڑتے ہیں، اور سب سے اونچے ممبر پر، سب سے جو ہے آگے مصلی پر جو رہتے ہیں ایک چھوٹے سے حافظ قرآن رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کیسا بھی ہو، مگر وہ سب سے آگے رہتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن، دیکھیے ہم قرآن سے کس قدر دور ہیں، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو قاری قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، بہت بڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچیرے بھائی تھے، فرماتے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، یقیناً جس کے پیٹ میں، یعنی جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، اس آدمی کا دل ویران گھر کی طرح ہے. اللہ اکبر. آپ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ویران گھر کسے کہتے ہیں، ویران گھر کسے کہتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ویران گھر کسے کہتے ہیں. ویران گھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر بنا دیا مگر اس میں کوئی رہتا نہیں ہے. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس گھر میں انسان نہیں رہتا، کہیں چھوڑ دیتا ہے بنا کر کے، اس میں شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے، شیطان اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے. تو آپ بتلائیے کہ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی صورت یاد نہ ہو، قرآن پڑھتا نہ ہو جو انسان، تو اس انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا کہ اس کے دل کے اندر شیطان بسا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے، جس کے دل کے اندر شیطان بسا ہوا رہے گا، نہ اس کو دین میں دل لگے گا، نہ جو ہے نمازوں میں دل لگے گا، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرے گا، نہ ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری، نہ جو ہے ایک دوسرے کے حق حقوق اور ساری چیزیں، جو کسی بھی چیز نیکی کے کسی کام میں دل نہیں لگے گا. جو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، اور قرآن جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن سکھانے کی کوشش کریں. جب آپ قرآن سیکھ لیں گے، سکھا لیں گے، پڑھ لیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن اچھی طرح پڑھنے والا آدمی ہوگا، اس کو قیامت کے دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. دیکھو، تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی ایک ایک سیڑھی کو طے کرتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ. تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جو آخری آیت ہوگی. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک آدمی جنت میں چڑھتا چلا جائے گا، کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے گا. اور مزے کی بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ صاحب قرآن کہا ہے، حافظ قرآن نہیں کہا ہے. کہ اگر کوئی جو ہے اچھی طرح قرآن مسلسل پڑھنے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، تو ایسا آدمی جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا انعام ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور بہت دلچسپ حدیث، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور ایک ایک حرف جو ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان فرماتے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم جو ہے الگ الگ حرف ہے. الف لام میم میں الف ہے الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو گویا کہ جو صرف ثواب کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی. اب آپ اندازہ لگائیے، روزانہ اگر آپ ایک صفحہ، ایک رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع تلاوت کریں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. اسی طریقے سے ایک اور اہم بات یہاں پر میں آپ اپنے نوٹس میں لائیے کہ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہا کہ ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں. آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور جیسے تیسے الٹا سیدھا جو ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے اور غلط سلط پڑھتے رہتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کیجیے اس کی کیفیت کیا ہوگی. جب غلط سلط پڑھے گا تو ادھر 10 نیکیاں، مگر جانتے ہوئے قرآن کو بغیر کوشش کیے ہوئے غلط سلط پڑھے گا تو اس کو گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا. یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک مزے کی حدیث ہے، آپ وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کے اندر مزید دلچسپی آئے.
اور انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم قرآن سیکھنا جو ہے شروع کر دیں گے. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم تعارف اپنا اپنا پیش کریں گے، اور تاکہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ کون جو ہے کون کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور دینیات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تمام مومنوں کی ماں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی پیاری بیوی، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الكرام البررہ والذی یقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق له اجران. دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی عظیم حدیث ہے. فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، اب ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اچھے انداز میں، ایک دم اچھے لہجے میں، جو جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اس طرح ہم میں سے ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہے ہم یہ کلاس شروع کیے ہیں. اور یہ کلاس میں نہ کوئی ذاتی منفعت ہے، نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، نہ کمانا ہے، بس سب کی دعا لینا ہے اور قرآن سکھانا ہے، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی ہو، ہمارے ٹیچرز کے لیے ہو، ہمارے ماں باپ کے لیے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اب قرآن پڑھنے والا ایک آدمی ہم پڑھتا جس کو پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا، مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، وہ ایک الگ ہے. مگر یہ کہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک دم تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلا جاتا ہے اور تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھے طرح سے پڑھتا ہے، اچھی طرح سے، اچھے طریقے سے. تو فرمایا کہ ایسے آدمی قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی جبریل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ، اور بڑے بڑے بزرگ اور اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ معزز مقرب فرشتے، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن لوگوں کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا، ان لوگوں کی سواگت کی جائے گی، ان لوگوں کو جو خوش آمدید کہا جائے گا، اور بزرگ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح سے اب ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بیچ غلطیاں ہو سکتی ہے، ضرور ہوگی، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ علیہ شاق له اجران، کہ فرمایا جو آدمی اٹک اٹک کر، تکلیف سے، مشقت سے، اس کو پڑھنا نہیں آتا مگر اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو پھر ایسا جو ہے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ والیو، بہت بڑا اکرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک جو ہے سن لیں، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنا تعارف کی طرف آئیں گے. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا فضل ہے. جب آپ جو ہے لے لیں، آپ اس فضل کو لے لیں اور اپنا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چہیتے لوگوں میں لکھا لیں. بس. اور یقیناً جو لوگ جوائن ہوئے، میں نے دیکھا جب سے گروپ بنایا، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ گئے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے جو ہے یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو دین سیکھنا اور سکھانا نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو دنیا میں جس کو اچھا مقام پر رکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں جسے جنت دینا چاہتا ہے، دنیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابھی ٹائم ہو گیا کیا؟
ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا شاید، تو آپ لوگ ایک بار جوائن ہو جائیے پھر سے اگر ٹائم ہو گیا تو۔ 40 منٹ۔ ہاں تو غرض یہ کہ 45 منٹس کا رہتا ہے، تو بہرحال ابھی چل رہا ہے، چلنے دیجیے۔ تو جو دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو چن لیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی چن لیا ہے، تو آپ کو اس روٹ پر چلایا، اس راستے پر چلایا ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ بہر صورت انشاءاللہ جو ہے ہم کل سے باقاعدہ طور پر قرآن کی تعلیم کا آغاز کریں گے۔ پہلے جو ہے آپ لوگ اپنا اپنا انٹروڈکشن پیش کیجیے اور یہ بتائیے کہ کن کو کتنا جو ہے قرآن آتا ہے اور کن کو کتنا کیا پڑھنا آتا ہے۔ اس حساب سے جو ہے ہم اپنے کلاس کو ترتیب دیں گے اور پھر آگے جو ہے اس کو اس حساب سے پڑھائیں گے، تاکہ